اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 99۔ نیکی اور دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ محترم حضرات، یہ واقعہ کویت کے ایک ایسے شخص کا ہے جو خیرخواہی اور نیک اعمال میں مشہور تھا۔ وہ نیکی اور احسان کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب مال و دولت سے نواز رکھا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک دن اس نے گھر خریدنے کا ارادہ کیا اور جائیداد کی خرید و فروخت کرنے والی ایجنسی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ اسے ایک گھر خریدنا ہے جس کی قیمت اتنی ہو اور وہ اتنا بڑا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ ایجنسی والوں نے اسے مرحبا کہا اور بتایا، ہمارے پاس آپ کی بتائی ہوئی شرائط کے مطابق ایک گھر بکنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں، اگر پسند آئے تو خرید لیجئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کے درمیان طے ہو گیا کہ اگلے دن صبح سویرے یہ گھر دیکھیں گے۔ اگلے روز وقت مقررہ پر اس ریئل اسٹیٹ ایجنسی کا ملازم اس نیک شخص کو اس گھر میں لے گیا تاکہ وہ اس کو دیکھ سکے۔ گھر دیکھتے ہوئے اس شخص کی نگاہ اچانک گھر کے ایک کونے میں بیٹھی ایک خاتون پر پڑی جس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور وہ روتے ہوئے دعا کر رہی تھی۔ اس شخص نے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی، حسبی اللہ علی الذی یرید اخراجنا من البیت غصبا۔ ہمیں اس شخص کے خلاف اللہ کافی ہے جو ہمیں زبردستی اس گھر سے نکالنا چاہتا ہے۔ وہ شخص اس گھر سے فوراً ہی باہر گیا۔ ریئل اسٹیٹ کا آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگا آیا اور کہنے لگا، ہاں جناب، آپ کو گھر پسند آ گیا؟ وہ کہنے لگے، پسند ناپسند کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے مجھے بتاؤ کہ اس عورت اور اس کے بچوں کی کیا کہانی ہے؟ وہ بولا، جناب، اس عورت کا خاوند کچھ عرصے پہلے وفات پا گیا ہے۔ اس کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی کی اولاد بڑی ہے، وہ اس گھر کو بیچ کر ورثہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اس خاتون کے پاس کوئی دوسرا گھر نہیں ہے۔ اب یہ پریشان ہے کہ اگر اس گھر کو بیچ دیا گیا تو یہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کے لے کر کہاں جائے گی؟ مگر دوسرے ورثہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اس گھر کو فوراً بیچا جائے۔ اس بھلے آدمی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، ذرا غور کیا اور پھر کہنے لگا، اس کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے قیمت بتائی تو کہنے لگا، میں اسے خریدتا ہوں اور کل تمہیں رقم مل جائے گی۔ تم لوگ اس کی نقل ملکیت کے اوراق تیار کرو۔ چند دنوں میں یہ گھر اس کی ملکیت میں آ گیا۔ اس نے اس کی قیمت بھی ادا کر دی۔ رقم ورثہ میں تقسیم بھی ہو چکی تھی، جبکہ اس خاتون اور اس کے بچوں کو بھی قانون شریعت کے مطابق حصہ مل گیا تھا۔ پھر ایک دن یہی شخص جو اس گھر کا نیا مالک تھا اپنے گھر میں داخل ہوا۔ جب بیوہ عورت نے اس شخص کو دیکھا تو سخت پریشان ہو گئی۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ مجھے اپنی اولاد سمیت اس گھر کو فوراً خالی کرنے کا حکم دے گا۔ اس کے پاس سوائے رونے اور اللہ سے خیر کی دعا کرنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ اب وہ رو بھی رہی تھی اور دعائیں بھی مانگ رہی تھی۔ وہ شخص اس سے کہنے لگا، بہن، رونے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کاغذات پکڑو، میں نے یہ گھر تمہارے نام منتقل کر دیا ہے۔ اب تم اس گھر کی مالک ہو۔ خاتون کو اس نیک انسان کے الفاظ پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بات درست ہے تو اس نے روتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی اور اس شخص کے لیے دعائیں کر رہی تھی، اس کی صحت کے لیے، عافیت کے لیے، کاروبار، مال و جان میں، رزق میں برکت کے لیے دعائیں کیے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اللہ کے بندے، تمہیں اللہ تعالیٰ بے حد و حساب اور ایسی جگہ سے رزق دے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس بیوہ کی دعائیں سن لی۔ اس واقعے کا راوی بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بے حد و حساب رزق سے نوازا اور وہ کویت کے سب سے زیادہ مالداروں میں سے ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس کی اولاد، اس کے پوتے، اس کے ورثہ کویت کے مشہور امیر لوگوں میں سے ہیں۔ ان میں اب بھی خیر اور صلاح باقی ہے۔ حضرات، یہ بات تو طے شدہ ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوتا ہے۔ اس مضمون کو ختم کرنے سے پہلے ایک حدیث پڑھیے، آپ کو مزہ آئے گا۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی ان اللہ تعالی خلق المعروف وخلق له اہلا
فحببه إليهم وحبب إليهم فعاله ووجه إليه طلابه كما وجه الماء في الأرض الجدبة لتحيا به ويحيي به أهلها إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بھلائی کو پیدا فرمایا اور بھلائی کرنے والے لوگ بھی پیدا فرمائے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں بھلائی کے لیے محبت پیدا فرما دی اور ان کے لیے بھلائی کے کاموں کو محبوب بنا دیا۔ بھلائی کے طلبگاروں کو وہ اس طرح بھلائی کی طرف چلاتا ہے جس طرح خشک بنجر زمین کی طرف پانی کو چلاتا ہے، تاکہ وہ اس سے زندہ ہو جائے اور پھر اس زمین والے بھی خوشحال ہو جائیں۔ دنیا میں جو لوگ بھلائی والے ہیں، آخرت میں بھی وہی بھلائی والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ۔ جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس سے اللہ کے پاس موجود پالو گے، وہ بہت ہی بہتر اور عظیم تر اجر عطا فرمانے والا ہے۔